بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک اسٹریم۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک اسٹریم۔ آج کی ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے پہلے انسان ہیں، ان کے دو صاحبزادے حابیل اور قابل کے بارے میں ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ قصص القرآن کے سلسلے میں آج میں آپ کو یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضرت آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابل کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا تھا اور پھر ان کی پسلی سے حضرت حوا بھی پیدا ہوئی۔ آپ ہی دونوں سے بھی نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ جب پہلے انسانی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور بی بی حوا تھی، تو نسل انسانی بڑھنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ دونوں کی جو اولاد ہوتی تھی جڑواں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، وہ جب بڑے ہو جاتے تھے تو پھر دوسری جو جڑواں اولادیں ہوتی تھی ان کی آپس میں شادی ہوتی تھی۔ پہلے جڑواں لڑکی کی دوسرے جڑواں لڑکے سے، اس طرح یہ شادی ہوتی تھی، تاکہ ویسے تو بہن بھائی کا اس دور میں اس طرح منع نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں ہے، لیکن پھر بھی یہ احتیاط تھی کیونکہ بہن بھائی کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، کیونکہ پہلے انسانی وہی تھے تو بہن بھائی تو ظاہر ہونا ہی تھا ان کو، لیکن اس کا طریقہ یہ نکالا گیا کہ پہلے جو جڑواں ہوتے تھے اس کا نکاح جو تھا وہ دوسرے جو جڑواں پیدا ہوتے ان سے ہوتا تھا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، قابل کا اپنی بہن سے نکاح کا مطالبہ، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو منع کیا اس سے۔ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیویڈا تھا، وہ کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے مطابق قابل کا نکاح لیویڈا سے اور حابل کا نکاح اقلیمہ سے کرانا چاہا تو قابل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے جو اس کے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ساتھ پیدا ہوئی ہے اور لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابل کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ قابل کیونکہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابل بکریاں چراتا تھا، تو قابل نے ایک گندم کا ڈھیر قربانی کے لیے پیش کیا اور حابل نے ایک عمدہ قسم کی بکری، اور پھر دونوں چیزوں کو پہاڑی پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابل کی قربانی کو لے لیا اور قابل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اقلیمہ کے حقدار قرار پائے۔ جب قابل کو اقلیمہ نہیں ملی، اس سے شادی نہیں کر سکا، تو پھر اس نے حابل کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل کی قربانی قبول ہونے پر قابل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے، قابل نے حابل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا کیوں؟ قابل نے کہا کہ اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور اس طرح تو اقلیمہ کا حقدار ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو متقی ہوتا ہے تو تیری قربانی قبول ہوتی، اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں، اس لیے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہ گار نہ ہوں، بلکہ میرے قتل کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ، میرے والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ قرآن شریف میں اس واقعے کا ذکر اس طرح ہے، اے حبیب انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سنا، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی، تو دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائے تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ مگر حابل کی اس گفتگو کے باوجود قابل اپنے ارادے سے باز نہیں آیا اور اپنے نفس کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ قتل کرنے کے بعد اب اس کو لاش ٹھکانے لگانے کا مسئلہ تھا حابل کی، تو اس کا ذکر اس طرح ہے کہ حابل کو قتل کرنے کے بعد قابل حیران و پریشان ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کرے،
کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوہ بھیجا۔ چنانچہ وہ کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کریت کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر قابل نے بھی زمین کھود کر حابل کی لاش کو دفن کر دیا۔ قرآن شریف میں ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کریت رہا تھا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد کہتے ہیں کہ قابل کا بہت برا حال ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل زائل اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ یہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی جان کو ظلم قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلم قتل ایجاد کیا۔ تو یہ ویڈیو جو سب سے پہلا انسانی قتل ہوا اس کے بارے میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابل اور قابل کے بارے میں تھی۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔